دنیا جانتی ہے کہ تجارت کرنے والا ایک تاجر بہت جلد ترقی پاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصہ تجارت میں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت ایمانداری سے کی جائے، شرط یہ ہے کہ تجارت سچائی سے کی جائے، شرط یہ ہے کہ تجارت عہد کی پابندی کے ساتھ کی جائے۔ آئیے تجارت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مکہ المکرمہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل مکہ ذریعہ معاش کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ اپنا تجارتی سامان لے کر ملک شام، یمن اور بصرہ وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قافلہ نکلا تاجروں کا تجارت کی غرض سے۔ اس جانے والے تاجروں میں ایک نوعمر نوجوان بھی شامل تھا۔ تجارتی قافلہ مکہ سے رواں دواں ہوا، راستے میں بارش ہو گئی، مال تجارت سب کے بھیگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بارش ختم ہوئی، دھوپ نکل آئی، ہوا چلی، سامان غلے اناج وغیرہ جس بوریے میں رکھے ہوئے تھے وہ بوریاں ہوا لگنے کی وجہ سے، دھوپ کی کرن پڑنے کی وجہ سے سوکھ گئے۔ بہرحال تاجروں کا یہ قافلہ جب بازار میں پہنچا، تمام تاجروں نے اپنی اپنی دکانیں سجا دی۔ جو اناج جس کے پاس تھے سب اپنے اپنے اناج کو اپنی اپنی دکانوں پہ لگا لیے۔ لیکن انہی تاجروں کے درمیان وہ نوعمر تاجر اپنی دکان جب سجاتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک قسم کی اناج کو انہوں نے 2 جگہ لگایا اپنی دکان پر۔ مثلا اگر کھجور رہی ہوگی تو کھجور کے 2 ڈھیر لگائے، جوار رہے ہوں گے تو اس کے 2 ڈھیر لگائے۔ تمام اناج کو 2 جگہ پہ آپ نے رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک کا بھاؤ بازار کے بھاؤ کے مطابق رکھا اور دوسرے ڈھیر کا بھاؤ بازار کے ریٹ سے تھوڑا کم رکھا۔ جب کاروبار شروع ہوا، تاجر آئے، اپنے اپنے کاروبار میں لوگ مشغول ہو گئے، لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد بازار میں ایک آواز گونجتی ہے کہ ان تمام تاجروں کے درمیان ایک تاجر ایسا ہے جو اپنی دکان پر ایک ہی طرح کے اناج کو 2 جگہ لگایا ہے، اور ایک کا بھاؤ بازار کے مطابق رکھا ہے، دوسرے کا بھاؤ بازار کے ریٹ سے کم رکھا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اس نوعمر تاجر کی دکان کے آزو بازو آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو واقعی واقعات درست ہی تھا کہ لوگ یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ ایک ہی مال کو 2 جگہ لگایا ہے، ایک کا بھاؤ بازار کے بھاؤ کے برابر رکھا ہے اور دوسرے کا بھاؤ بازار کے ریٹ سے کم رکھا ہے۔ ان تاجروں نے پوچھا، اے نوجوان یہ بتائیے ایک ہی اناج کو 2 جگہ آپ نے رکھا اور ریٹ میں فرق کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، میرے بھائیوں معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ ہمارے علاقے سے چلا تھا تو راستے میں بارش ہو گئی تھی، اور بارش میں اونٹوں پہ جو ہمارے مال لگے ہوئے تھے وہ بھیگ گئے تھے۔ جو بوریاں اوپر تھی اس کے اناج نے پانی پی کر کے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، اور جو بوریاں نیچے تھی وہ بدستور اس کا وزن برقرار ہے، اس میں پانی نہیں آیا۔ لہذا ہوا لگنے کی وجہ سے پانی تو خشک ہو گیا ہے، اناج میرا سوکھ گیا ہے، لیکن اندر جو پانی پی چکا ہے وہ تجھے ابھی دیکھنے سے معلوم نہیں ہوگا۔ جب میری دکان سے تم سامان لے کر کے جاؤ گے یہاں پہ وزن کچھ اور ہوگا، اور گھر جانے کے بعد جب یہ اناج سوکھیں گے تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، اس لیے جو بھیگا ہوا مال تھا اس کا ریٹ ہم نے بازار سے کم رکھا ہے، تاکہ یہ خریدنے کے باوجود، سوکھنے کے باوجود جب تم اس کو وزن کرو تو تمہارے مال کا نقصان نہ ہو۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے
ہم نے اس کا بھاؤ کم رکھا ہے، اور جو سوکھا ہوا مال ہے اس کا بھاؤ بازار کے ریٹ کے مطابق رکھا ہے۔ لوگ دیکھ کر کے حیران و شگفتر رہ گئے کہ اتنی باریکی اور اتنی ایمانداری، یہ کوئی اور نہیں، یہ بڑا انوکھا نوجوان ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور بیک زبان ہو کے کہنے لگے، اے نوجوان، خرید و فروخت کی بات بعد میں ہم بات کریں گے، لین دین کی بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ وہ نوجوان گویا ہوئے، جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زبان سے پھول جھڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر! انہوں نے ارشاد فرمایا، میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم مکہ کے رہنے والے عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہم خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ جیسے ہی حضور نے اپنا نام اور پتہ بتایا، جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اس میں سے ایک ضعیف العمر شخص تھا، وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد حضور کے رخ انور کو دیکھتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کے بعد آوازیں بلند کہتا ہے، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ، پہچان لو نبی آخر الزمان یہی ہے، پیغمبر اسلام یہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام اہل بازار نے مل کر کے صادق اور امین کا لقب دیا، اور کہا پورے عرب میں آپ سے بڑا سچا ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑا امین ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑا صادق ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ میرے پیارے، پتہ یہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی، بزنس مین کو بھی اپنی سیرت مبارکہ سے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم بہترین تاجر بننا چاہتے ہو، تم سچ بولا کرو، وعدے کی پابندی کیا کرو، لین دین صاف رکھا کرو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں۔ اسی لیے اللہ کا کلام یہ پیغام دے رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔